علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ انہیں دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 صفر 11 ہجری کو علی ہو گئے، لیکن علالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت خود ہی فرماتے رہے۔ علالت کے چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر مرض نے مزید شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج مطہرہ سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں سکونت اختیار فرمائی۔ جب تک آمد و رفت کی قدرت رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز کی تھی۔ عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ برتن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا اور اٹھنا چاہا، لیکن رشی تاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نہایت نرم دل والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا لیا جائے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ ابوبکر نماز پڑھائیں۔ نہ تھا 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ایک دن طبیعت ذرا سنبھلی تو غسل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اشارہ سے منع کر دیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں۔ خطبہ مبارک کے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھیں انہیں منگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، ان کا جو بھی ترکہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا اور مسلمانوں کے بہبود پر خرچ ہوگا۔ وصال والے دن طبیعت کو ذرا سا سکون ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت خراب ہو گئی اور بے چینی بڑھتی گئی۔ چہرہ مبارک پر پسینہ آتا رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پریشان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ آخری سپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور پھر انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اب صرف میرا رفیق درکار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار کو پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتہائی غمگین ہو گئے۔ بعض کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ تلوار لے کر بیٹھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد باہر آئے اور ایک مختصر سا خطبہ دیا، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال پر یقین آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ
وسعت لیا. اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آتا حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. آج تک اتنا ایکسپیرینس